حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو زیادہ تر مسجد میں رہا کرتا تھا اور مسجد میں بیٹھ کر عبادت، ذکر، تلاوت، اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی، ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی، اور اس عورت نے بڑی کوشش کی اس نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی، اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن وہ نوجوان استقامت سے ڈٹا رہا اور اس عورت کی طرف مائل نہ ہوا۔ ایک عرصے کے بعد جب اس خاتون نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نوجوان میرے جال میں نہیں پھنس پا رہا، تو اس خاتون نے اس کے گھر کا رخ کیا اور اس کے گھر میں داخل ہو گئی۔ تو اس نوجوان نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت عورت میرے گھر تک پہنچ چکی ہے، تو اس نے فوراً قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا شروع کی، یہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جب انسان استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، جب انسان اپنے نیک عمل پر جم جاتا ہے، دیکھیے استقامت کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں اس کی مدد کے لیے۔ تو جب اس نوجوان نے اس خاتون کو دیکھا تو اس نے فوراً قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جس طرح کے یہ نوجوان متقی اور پرہیزگار تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان پر جال پھینکتا ہے، شیطان ان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، تو یہ فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فوراً اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے بار بار اس آیت کو پڑھا اور اتنا پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے اس پر غشی طاری ہوئی اور یہ بے ہوش ہوا اور گر پڑا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو یہ گناہ سے گھبرایا ہوا تھا، اپنی نیکی پر جمع ہوا تھا، گناہ سے گھبرایا ہوا تھا۔ جب اسے ہوش آیا اس نے پھر یہی آیت تلاوت کرنا شروع کی اور بار بار اس آیت کو پڑھتا رہا، اور اتنا شوق اور اتنے جذبے سے اس نے اس آیت کو پڑھا کہ آیت کو پڑھتے 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 اس کی روح پرواز کر گئی اور یہ وہیں وفات پا گیا۔ اس کے والد کو جب پتہ چلا، اس نے جنازہ پڑھوایا، تدفین کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوسرے دن پتہ چلا، آپ کو بتایا گیا کہ امیر المؤمنین وہ فلاں نوجوان جو مسجد میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے تعزیت فرمائی، اور تعزیت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی بلندی درجات کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد جب آپ واپس لوٹنے لگے تو آپ نے قبر کو مخاطب کر کے فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ لوگوں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ جو صحابہ کرام وہاں کھڑے ہوئے تھے آپ نے انہیں بھی سنایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ جل شانہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ جب آپ واپس پلٹنے لگے تو قبر کے اندر سے آواز آئی، امیر المؤمنین اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جب انسان مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے، جب انسان مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اور اپنے نیک عمل پر، پھر اللہ جل شان